بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج ہم آپ کو حضرت علی کے طاقت کے واقعہ بیان فرمانے والے ہیں۔ حضرت علی جو تین دن تک روزے رکھا کرتے تھے اور جن کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ حضرت علی کو شیر خدا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دوستوں آپ حضرت علی کی طاقت کے بارے میں جان کر حیران رہ جائیں گے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ تو چلیے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں جنگ بدر اور جنگ احد کے بعد میں مسلمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے تھے، اور وہیں دوسری طرف جو کفار کے لوگ تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کمزور ہونے لگے تھے، اور اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کے وجود کو ختم کر دیا جائے، اور اسی لیے ابو سفیان اور اس وقت کے بڑے بڑے بہادر لوگ آپس میں مل گئے، اور ان میں عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان بھی شامل تھا جس کا نام عمرو بن مرہب تھا، جس نے سینکڑوں جنگیں لڑی ہوئی تھی اور جو اپنے ایک ہاتھ سے اونٹنی کے بچے کو پکڑ سکتا تھا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے ہزاروں کے لشکر کو کاٹ سکتا تھا۔ پھر جنوری 627 عیسوی میں ان تمام مشرکوں نے مدینہ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس بات کا پتہ جب ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ایک طرف سارے مشرک اور کفار ہیں اور وہیں دوسری طرف ہم اتنے سے مسلمان ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا کہ حق اور باطل کیا ہے۔ سارے اصحاب یہی سوچتے رہے کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ ہم سب کیسے کریں گے، اور اتنے میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے مدینے کو پہاڑوں نے 3 طرف سے گھیر رکھا ہے اور آنے جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اگر ہم اس راستے پر ایک بڑا سا گڈھا کھود دیتے ہیں تو پھر کوئی کفار یا مشرک ہمارے مدینے پر حملہ نہیں کر سکتا، اور سبھی نے اس بات کو بہتر سمجھا اور سبھی لوگ گڈھا کھودنے لگے، اور 6 دنوں تک سارے مسلمان لگاتار گڈھا کھودتے رہے، اور پھر مدینہ کی حفاظت کے لیے سارے مسلمانوں نے 5.5 کلومیٹر لمبی اور 4.5 کلومیٹر گہری اور 9.5 کلومیٹر چوڑی ایک کھندق کھودی۔ پھر جیسے ہی ابو سفیان اور عرب کے بڑے بڑے بہادر مدینے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے راستے میں ایک بہت چوڑی کھندق کھودی گئی ہے، اور یہ دیکھ کر وہ سبھی لوگ حیران ہو گئے کہ ان لوگوں نے یہ اتنی چوڑی کھندق کیسے کھودی، اور اب ہم مدینے پر حملہ کیسے کریں گے۔ اور اس کے بعد وہ 6 ہفتوں تک مدینہ کے باہر ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد عمرو بن نے کہا کہ یہ میری توہین ہے، اور اس کے بعد عمرو بن سفیان نے اپنے گھوڑے کو کھندق میں دھیرے دھیرے اتار دیا، اور کیسے جیسے کر وہ مدینہ میں پہنچ گیا، اور زور زور سے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں، اگر ہمت ہے تو مجھ سے آ کر لڑو، جھوٹے خدا کے دعوے داروں، میں یہاں کھڑا ہوں، مجھ سے آ کر لڑو۔ یہ ساری بات سن کر سارے مسلمان چپ ہو گئے اور اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے بعد حضرت علی کھڑے ہوئے اور حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیں، میں وہاں جاؤں گا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی فرمانے لگے اے علی رک جاؤ، کیا تمہیں پتا ہے تمہارے سامنے کون ہے؟ تمہارے سامنے عمرو ہے، اور تم ابھی اس سے مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہوئے ہو، اور تمہاری عمر بھی ابھی بہت چھوٹی ہے، اسی لیے تم وہاں نہیں جاؤ گے۔ دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 23 سال تھی۔ اس کے بعد عمرو بن مرہب چیخ کر اور زور زور سے کہنے لگا اے مسلمانوں، کہاں ہے تمہاری جنت جس کا تم دعویٰ کرتے پھرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ جب شہید ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، کہاں ہے تمہاری وہ جنت؟ مسلمانوں میں کئی بڑے بڑے پہلوان بھی بیٹھے تھے، اور جن میں عمر طلحہ جیسے بہادر بھی تھے، مگر سبھی کے چہروں پر خاموشی تھے، سب خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت علی پھر سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں،
میں ان ظالموں کا منہ بند کر دوں گا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی نے جواب دیا کہ علی تم ابھی بیٹھ جاؤ، کیا تمہیں دکھتا نہیں کہ سامنے امر ہے؟ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ کون ہے جو اس کافر کا منہ بند کروائے گا؟ اس کے بعد سارے مسلمانوں نے نظریں جھکا لی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، سامنے امر ہے جو ایک ہاتھ سے اونٹنی کے بچے کو پکڑتا ہے اور سینکڑوں لشکروں کو مارتا ہے، ایسے ظالم سے بھلا کون ہی لڑے گا؟ اس کے بعد تیسری مرتبہ حضرت علی پھر سے کھڑے ہو اٹھے اور کہنے لگے یا میرے آقا، یا میرے رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کافر کا منہ بند کروا کے رہوں گا۔ علی کے اتنا کہنے پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد حضرت علی ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈھال لیے عمرو بن مرحب کے سامنے پہنچ گئے۔ عمرو بن مرحب کے کپڑے لوہے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اس کی ٹوپی بھی لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی کو اپنے سامنے دیکھ کر عمرو بن مرحب کہنے لگا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو اور تم کون ہو؟ یہاں مرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر حضرت علی فرمانے لگے کہ میں حیدر کرار ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ حیدر کا مطلب ہے ماہر شیر اور کرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، یعنی کہ ماہر شیر پلٹ کر وار کرنے والا، یہ ہمارے حضرت علی کے نام کا معنی ہے۔ اس کے بعد عمرو بن مرحب کہنے لگا کہ جیسے تو آیا ہے ویسے ہی چلا جا، میں بچے کو مارنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد حضرت علی فرمانے لگے لیکن میں تو یہاں تجھے مارنے آیا ہوں۔ یہ سن کر عمرو بن مرحب کو حضرت علی پر غصہ آ گیا اور غصے میں اس نے حضرت علی پر وار کر دیا، لیکن حضرت علی نے اسے اپنی تلوار کی ڈھال پر ہی روک لیا، اور اس طرح عمرو بن مرحب نے حضرت علی پر 3 مرتبہ وار کیے، مگر حضرت علی نے تینوں مرتبہ اس کے وار کو اپنی تلوار کی ڈھال سے روک لیا، اور اس طرح حضرت علی نے اپنے نام کے مطابق عمرو بن مرحب پر پلٹ پلٹ کر وار کیے، اور حضرت علی نے عمرو بن مرحب پر ایک ایسا وار کیا جس نے عمرو بن مرحب کی تلوار کی ڈھال کو توڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کی تلوار نے عمرو بن مرحب کے لوہے کے کپڑوں کو چیرتے ہوئے ان کے جسم کو چیر دیا، اور اس کی لاش پر اپنا پاؤں رکھ کر کہنے لگے تو مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ تو پیڑوں اور پتھروں کو پوجنے والا ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحاباؤں کے ساتھ یہودیوں کے بڑے قلعے پر پہنچے، جہاں یہودی اس قلعے میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحاباؤں کو اکٹھا کیا، مگر وہاں ہمارے پیارے نبی کو حضرت علی نظر نہیں آئے۔ ہمارے پیارے نبی نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی کہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ علی کو بخار ہے اور وہ بیمار ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ علی کو بلایا جائے۔ علی وہاں پر پہنچے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مگر ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ علی کو یہ جھنڈا دیا جائے۔ علی جھنڈا لے کر یہودیوں کے قلعے پر پہنچے۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ یہودیوں کا قلعہ بہت ہی بڑا تھا اور اس کا دروازہ بھی بہت زیادہ بڑا تھا، مگر حضرت علی نے اس بڑے دروازے کو ایک ہاتھ سے توڑ دیا اور اسے اکھاڑ دیا، اور جب تک سبھی صحابہ اکرام قلعے کے اندر گھسے تب تک علی نے دروازہ پکڑے رکھا، اور جیسے ہی صحابہ اکرام قلعے میں گھس چکے تھے تو علی نے دروازے کو زور سے پھینک دیا۔ تو دوستوں، آپ نے دیکھا کہ یہ تھی حضرت علی کی طاقت۔ جس دروازے کو 70 لوگ مل کر کھولتے تھے، اس دروازے کو علی نے پھاڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھا علی کی طاقت کا منظر۔ دوستوں، آپ کو بتا دیں کہ علی کے پاس ایک تلوار تھی جس کا نام ہے ذوالفقار۔ دوستوں، علی کی تلوار ایک سادھارن تلوار نہیں تھی، وہ 2 منہ والی تلوار تھی، اور علی ہمیشہ میدان جنگ میں ذوالفقار کو ہی لیا کرتے تھے، اور اللہ کے رحم و کرم سے ہمیشہ جنگ جیت کر آیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں شہر خدا بھی کہا جاتا ہے۔
دوستوں میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں یا علی ضرور لکھیں۔ اسی کے ساتھ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔